بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک پہلا عشرہ اور پہلا عشرہ عشرہ رحمت، رحمتوں کا نزول و ورود، گناہ گاروں پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ رحمتیں تو رب کی عام ہیں، ہم رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بنے۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ، اس کی نسبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آج اس 9ویں سحری میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کے لیے کیا احکامات جاری کیے، خواتین کو کیا شرف عطا کیا، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں خواتین کی قدر کرنے والے بن جائیں اور ان کی تکریم کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو معاشرہ عورت کو عزت نہیں دیتا وہ معاشرہ کبھی بھی اخلاق کی اعلیٰ اقدار کو نہیں پا سکتا۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ اسلام کو تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جس زمانے میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کی جا رہی ہے، زندہ قبر میں دفنائی جا رہی ہے، اس زمانے میں ہمارے نبی اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹی کی عزت کرو، بیٹی سے محبت کرو۔ سیدہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لے کر بتا رہے ہیں کہ بیٹی پر شفقت کرو۔ جس زمانے میں ماں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، ماں کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی تھی، اس وقت رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر ساری رات گزار کر بتا رہے ہیں کہ ماں کی عزت کرو۔ اپنی چچی ام فضل، ان کو اپنی ماں کہتے، اپنی دودھ شریک، اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کی حد درجہ تعظیم کرتے۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو تلقین کرتے، اپنی ماؤں کی عزت کرو، تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ جس زمانے میں ماؤں کی کوئی تکریم نہ ہو، اس دور میں آقائے دو جہاں ماؤں کا احترام بتا رہے ہیں، بیٹی کا احترام بتا رہے ہیں۔ جس دور میں بہن کی کوئی تعظیم نہ کرتا ہو، اس دور میں ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ وراثت میں تمہاری بہنوں کا حصہ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیمہ میری دودھ شریک بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں حضرت شیمہ۔ جب ان کے قبیلے کے لوگ جو کفار تھے آقائے دو جہاں کے مقابلے پر آئے اور قید کر لیے گئے، تو وہ کفار حضرت شیمہ کے پاس گئے کہ آپ سفارش کر کے ہمارے قیدی آزاد کروا دیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حضرت شیمہ آئیں اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ کفار آپ کے مقابلے پر آئے تھے، وہ قید ہو گئے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان پر رحم کریں، انہیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی نے اپنی دودھ شریک بہن کے کہنے پر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا بغیر کسی فدیے کے، اور جب یہ قیدی آزاد ہوئے اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیسے آزاد ہو گئے، تم تو قید تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیمہ نے سفارش کی تھی، شیمہ کی سفارش پر نبی اکرم نے ہمیں رہا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ نبی کتنا کریم ہے جو اپنی بہن کی بات کی اتنی آبرو رکھتا ہے،
وہ نبی جو اپنی بہن کی بات کی اتنی آبرو رکھے، یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ پھر وہ لوگ دوبارہ آئے اور آقائے دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان سے وابستہ ہوئے۔ آقائے دو جہاں نے بتایا کہ دیکھو بہن کی تعظیم ہے، بہن کی تکریم ہے۔ جس زمانے میں بیوی کی کوئی تکریم نہیں ہوتی تھی، اس وقت آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو آمادہ نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میری ہمت بندھائی جب لوگ میری ہمت توڑ رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت میری معاونت کی جب لوگ مجھ سے دور جا رہے تھے۔ خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ خدیجہ کے لیے تو آسمان سے رب کا سلام آتا ہے۔ جبریل امین آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ تعالی خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجتا ہے، اور حضور آپ خدیجہ کو میری جانب سے بھی سلام کہہ دیجیے۔ جبریل امین عرش سے رب کا سلام لائیں اور اپنا سلام پیش کریں۔ جس دور میں بیوی کی کوئی تکریم نہیں، اس دور میں ہمارا نبی دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو بیوی کی تعظیم کرو، تکریم کرو، وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور کی محبت کا یہ عالم کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد بھی آقائے دو جہاں جب کھانا تناول فرماتے تو اس میں سے کچھ حصہ نکال کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کسی سہیلی کو بھیج دیا کرتے۔ یہ بعد وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا عالم ہے۔ اسلام نے خواتین کو بڑا شرف دیا، اسلام نے خواتین کو وقار دیا، خواتین کو تعظیم تکریم دی۔ اب یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں خواتین کی آبرو مندی قائم کریں، خواتین کی عزت و ناموس کا خیال رکھیں، خواتین کی عفت کا خیال رکھیں، خواتین کا احترام کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہم کو بتایا کہ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، عورت سر کا تاج بھی نہیں ہوتی۔ وہ اگر بیوی ہے تو تمہاری شریک حیات ہے، ماں ہے تو تمہاری جنت اس کے زیر قدم ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ڈھارس ہے، اور بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں خواتین کی تعظیم اور تکریم کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔